نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین و مشاہدین الکرام، آج کی اس نشست کے لیے جس لفظ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے لفظ تراب۔ لفظ تراب کا معنی مٹی ہے یا خاک ہے، لیکن اگر اس لفظ کی بناوٹ اور اس کی تشکیل کو دیکھا جائے تو پھر اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں لفظ تراب دو طریقوں سے لکھا گیا ہے۔ ایک تو لفظ تراب تا را الف اور با کے ساتھ ہے، دوسرا تا را اور با یعنی را کے بعد الف کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اب وہ کون سی آیات ہیں کہ جن میں را کے بعد الف کو ذکر نہیں کیا گیا، یعنی حروف میں کمی کر دی گئی، اور کیوں کر دی گئی؟ اگر آپ غور کریں قرآن کریم کی سورہ رعد آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ لفظ تراب کو دیکھیں کہ لفظ تراب میں را کے بعد الف کو ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ را کے کھڑا زبر کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 67 کو دیکھتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں بھی لفظ تراب را کے بعد الف کو ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ را کے کھڑا زبر کے ساتھ فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ۔ اسی طرح سورہ نبا کو اگر آپ دیکھتے ہیں، سورہ نبا کی آخری آیت وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، تو ان تینوں آیات کے اندر لفظ تراب میں را کے بعد الف کو ذکر نہیں کیا گیا۔ باقی پورے قرآن کے اندر را کے بعد الف کو ذکر کیا گیا ہے، ان تین آیات کے اندر ذکر نہیں کیا گیا الف کو، بلکہ حروف میں کمی کر دی گئی، اور کون سا حرف؟ الف کو کم کر دیا گیا۔ لیکن اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر آپ اس آیت پر غور کریں، تینوں آیات پر، کہ یہاں پر تینوں آیات میں کافر کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، یہ بھی کافر کی بات ہے۔ اسی طرح سورہ نمل کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں، سورہ نمل میں بھی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، اور اسی طرح اگر آپ سورہ نبا کی آخری آیت کو اگر دیکھتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی لفظ تراب جو ہے کافروں کے ساتھ آیا ہے، کافر کا ذکر ہے۔ تو لفظ تراب جہاں کافر کے ذکر کے ساتھ آیا ہے تو وہاں پر لفظ تراب میں را کے بعد الف کو کم کر دیا، یعنی حروف میں کمی کر دی گئی۔ اور جہاں پر لفظ تراب انبیاء کے ساتھ آیا یا رسول کے ساتھ آیا، جسے ارشاد فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اب اگر آپ اس آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں اگر آپ غور کرتے ہیں تو اس آیہ کریمہ میں لفظ تراب را کے بعد الف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہاں پر حروف کو کم نہیں کیا گیا۔ لفظ تراب میں وہاں را کے بعد الف کو کم کر کے حروف میں کمی کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ لفظ تراب جن کی طرف منسوب ہے ان کی تحقیر کرنا مقصود تھا، ان کی تذلیل اور ان کی توہین کرنا مقصود تھا۔ تو وہاں پر حروف میں کمی کر کے ان کی توہین اور تذلیل اور تحقیر بیان کر دی، اور یہی لفظ تراب ہے لیکن نبی کے ساتھ آ گیا، چونکہ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اب یہ لفظ تراب چونکہ نبی کے ساتھ آیا ہے تو اس لیے یہاں پر حروف میں کمی نہیں کی، بلکہ حروف کو مکمل طور پر ذکر کر کے تا را اور الف اور اس کے بعد با، یہ حروف کاملہ کے ساتھ ذکر کر کے ان شخصیات کی رفعت کی طرف اشارہ کر دیا۔ یعنی لفظ ایک ہے لیکن یہ لفظ اگر منسوب ہو جائے کافروں کی طرف تو اس میں حروف میں کمی کر کے ان کی تحقیر کو بیان کرنا مقصود، اور اگر یہی لفظ تراب اگر نبی کے ساتھ جڑ جائے، نبی اور رسول کے ساتھ جڑ جائے، تو پھر ہم اس لفظ کو بھی حروف کاملہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ لفظ تراب کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ضئیل شے، حقیر شے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ تراب جہاں پر توہین اور تحقیر اور تذلیل بیان کی جا رہی ہے وہاں پر را کے بعد الف کو ذکر نہیں کیا، اور جہاں پر را کے بعد الف کو ذکر کیا اس تراب سے، اس لفظ تراب سے رفعت اور عظمت کو بیان کرنا مقصود تھا۔ یعنی اس لفظ تراب کا معنی خمیر الانسان،
یعنی جس کے ذریعے انسان کی تخلیق کی گئی۔ اور آخر میں جو انتہائی ضروری بات ہے جو آپ تک پیغام پہنچانا مقصود ہے وہ یہ کہ اگر آپ لفظ تراب پر غور کریں، اس کی بناوٹ پر غور کر لیں، تو آج کل جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں، اگر وہ صرف لفظ تراب کی بناوٹ پر اگر غور کر لیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، صحابہ کرام کی عظمت اور رفعت کا پتہ چل جائے کہ لفظ تراب جب نبی کے ساتھ جڑ گیا تو اس کے حروف کامل ذکر کر دیے گئے، تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے ساری زندگی نبی کے قدموں میں بیٹھ کر گزار دی، تو ان کا مقام اور ان کے اخلاق کس طرح رب کائنات نے مکمل کر کے ذکر کیے ہوں گے۔ تو اگر دیکھا جائے تو لفظ تراب کی بناوٹ ہی صحابہ کرام کی عظمت و شان کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم اور اس کا ادراک نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کی عظمت، ان کا ادب اور ان کا احترام کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔